اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پر بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ ناظرین کے لیے مختلف کمنٹس سے جو ہے وہ آپ کے جوابات دیے جائیں، جو جتنے بھی جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تو میری کوشش ہوگی آئندہ یہ سلسلہ جاری رہ سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی جو کمنٹ آیا ہے یہ تیمور علی صاحب کا ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ رمضان میں اللہ الصمد یعنی سورہ اخلاص والا وظیفہ جو ہے وہ کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت دیجئے، اور کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باذن اللہ اس کو کامیاب کرے۔ جی، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف اٹھایا ہوا کوئی قدم بھی کامیابی کی طرف ہی ہوتا ہے۔ کام آپ اللہ سے جڑنے کا کر رہے ہوں یا کام اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہوں، اس میں ناکامی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی، امتحانات آ سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، ناکامی نہیں ہوتی۔ امتحان صبر سے اور نماز سے کام لیجیے امتحان میں، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ محمد محتدون صاحب کہہ رہے ہیں دعا کی درخواست ہے جی، اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت بہتر کرے، آمین۔ فرزانہ رحمان کہہ رہی ہیں بھائی آپ پلیز 9 بجے ہی آیا کریں۔ جی انشاءاللہ 9 بجے ہی آیا کریں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد نسیم صاحب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پریشان ہیں جی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب میں یہ کسی کے لیے دعا کا کہوں تو دیکھنے والے سب لوگ آمین کہیے، تاکہ جب آپ کسی کے لیے آمین کہتے ہیں تو آپ لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو محمد نسیم صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت پریشان ہوں، دعا کیجئے جی، اللہ رب العزت آپ کی جو بھی پریشانی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ فرزانہ رحمان کہہ رہی ہیں آپ نے اللہ الصمد کے وظیفے کی جو لائیو ٹرانسمیشن تھی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، رمضان میں تو ٹی وی چلانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جو قرآن پاک کی تلاوت جس چینل پہ آ رہی ہو وہ سن لیں۔ ناظرین، یہ حقیقت بات ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ جب ہم رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں تو وہیں پہ ہم لوگ ایک ایسے اپنے اندر ہم نے ایک ایمان کو بھرا ہوتا ہے اور دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایمان بڑھے اور بڑھے۔ اتنے میں خواتین نیم برہنہ حالت میں آ کے کبھی سوپ، کبھی شیمپو، کبھی موبائل کی ایڈز، کبھی کسی جو موبائل کمپنیوں کی ایڈز کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر پروگرامز میں بھی ایسے ایسے لباس پہنے ہوئے۔ یقین کیجئے ناظرین، تو ایمان آتا نہیں، آیا ہوا ایمان بھی جانا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے ناظرین ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم رمضان میں اللہ کی بات کریں گے، صرف اللہ کی بات کریں گے، رسول اللہ کی بات کریں گے۔ اگر ہم 12 مہینے میں ایک مہینہ بھی اللہ اور رسول کو نہیں دے سکتے تو ہمیں اپنی زندگیوں پہ ملامت کرنی چاہیے۔ ایسی زندگی جینے کا کیا فائدہ کہ جس میں ایک مہینہ بھی ہم اللہ کو نہ دے سکیں، اور اس مہینے میں بھی ہم وہی نیم برہنہ حالت میں اپنے ٹی وی پہ چلنے والے اشتہار دیکھتے رہیں۔ کون سا ٹی وی چینل، جتنے جو مرضی لگا لیں، سب کے سب ایسے ہی پروگرامز آتے ہیں۔ پہلے ایک وقت آتا تھا کہ خواتین ایٹ لیسٹ سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیتی تھی، جسم کو ڈھانپ کے آتی تھی، چادر لیتی تھی، لیکن اب تو سر پہ ننگے بال، اور جس حالت میں خواتین آ کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ جو رمضان ایک فیسٹیول بن گیا ہے، اگر میں اس کو یہ کہوں کہ رمضان ایک فیسٹیول بن گیا ہے، یہ ایمان کا اور یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے تو ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے۔ اللہ ہی ہے ہمیں معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو ٹریول ود کمل کہہ رہی ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سعدیہ خالد کہہ رہی ہیں کہ پلیز میرے ہسبینڈ کی اسپیڈی ریکوری کے لیے دعا کیجیے۔ سعدیہ خالد، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کے خاوند کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا ہے، جو بھی ان کو تکلیف ہوئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی بیماری آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگ بھی آمین ضرور کہیے۔ تو ایزی میتھ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ الصمد کی اجازت دیجیے۔ بالکل جی، آپ سب کو اجازت ہے، انشاءاللہ ضرور کیجیے، لیکن 11 بار سے زیادہ تسبیح آپ نے نہیں کرنی۔ تو آگے ہے جی خان نفیسہ کہہ رہی ہیں کہ عشرت اور عنایت یہ دونوں بہن کی شادی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ یا میرے مولا کریم،
یہ جو بڑے بابرکت دن آ رہے ہیں، قرآن کریم کے نزول کے دن آ رہے ہیں، یا رب العزت جو چیز تجھے پسند ہے اس چیز کے صدقے یا رب العزت، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ ہم اپنے اعمال بھی تجھے پیش کر سکیں یا رب العزت، تجھے تیرے حبیب کا صدقہ، یا میرے مولا کریم تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ، جو بھی تو یہ سارے ہی پیغمبر، تو نے تو فرما دیا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ آپ کسی میں فرق نہیں کرتے یا رب العزت، آپ کو جس چیز کا بھی واسطہ، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یا میرے مولا کریم ان کی شادی کا مسئلہ حل کر دے، جس بچی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میسج ہیں جی عامر خان صاحب کا، سر اسی طرح 30 کے 30 دن کرنے ہیں ایوری نائٹ، جی وہ اللہ الصمد کے وظیفے کے بارے میں، جی بالکل انشاءاللہ 30 کے 30 دن کیجئے۔ ایک دا نیکسٹ لیول ہے جی ان کا میسج ہے، السلام علیکم شاہد بھائی، آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ ابھی آپ نے لکھا ہوا دیکھ لیا، انشاءاللہ میسج کر دیجئے۔ کل اسماعیلی کہہ رہی ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ خان کہہ رہے ہیں سر آپ پاکستان، اچھا آپ کی پاک بہن سے رابطہ کر سکتی ہوں، میں ان سے دعا کروانا چاہتی ہوں، جی بالکل، ہمارے ویڈیو کے لنک میں جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ دیا ہوا ہے، اس واٹس ایپ گروپ میں میری بہن موجود ہیں، اس گروپ کو جوائن کر لیجئے۔ اس گروپ میں ہمارے کوئی بھی ویڈیوز نہیں چلتی ہیں، ہم اس گروپ کو اپنی پروموشن کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے کہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ کو اپنے چینل کی پروموشن کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ آپ اس کا حصہ بنیے، وہاں پر بھی آپ جیسی بہت ساری بہنیں ہیں، تو بس سب ایک دوسرے کے لیے دعا ہوتی ہے اور سب آمین آمین کہتے ہیں۔ شہلا صدیقی کہہ رہی ہیں جی کہ شہلا صدیقی کا میسج ہے، فرماتی ہیں شاہد بھائی اللہ رب العزت کا بڑا کام، اللہ رب العزت کتنا بڑا کام لے رہے ہیں آپ سے، کتنا زبردست اور منفرد کوششیں ہیں آپ کی، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے اور احادیث سمجھنے کا موقع ملے گا، باقی تو چینلز پر وقت کا ضیاع ہے، ہوتا ہی اللہ پر بھی انتہا مہربان ہے کا ضیاع ہوتی ہے، اللہ آپ پر بھی بے انتہا مہربان ہو آپ کا، اور ہمیں نفس مطمئنہ بنائے، آمین، بہت اچھی بات جی، بنائے، آپ کے ذریعے ہمیں قرآن سمجھنے اور زیادہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ دل سے اختیار آپ کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، میری خوشی اور جذبات لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے ناظرین، اس چینل پہ اس طریقے سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں ہماری بہنوں کی، میں بہت معذرت، میں اس طرح کے یہ جو اردو ہوتی ہے نا میں بڑا کم سمجھ پاتا ہوں، اس لیے ذرا لفظ بنانے میں مشکل آتی ہے، لیکن جزاکم اللہ خیر۔ شہلا صدیقی میری بہن، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کو ایمان اتنا بڑھائے، اللہ آپ سب لوگوں کے دل میں ایسا بس جائے کہ بس اللہ اللہ ہی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، گو گیٹ اے لائف ہے جی کہ پلیز آسک یور سسٹر ٹو پرے فار مائی فادر، ریگارڈز حفصہ اقبال، ڈاٹر آف اقبال لطیف صاحب، جی انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سید رضوان صاحب میں مسرور، السلام علیکم، ہم سب کو دعاؤں میں شامل کریں، اور بچوں کے لیے بھی دعا فرما دیں جی، آمین یا رب العالمین۔ ناظر عابد صاحب کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر، پلیز ٹیل us some وظیفہ ٹو گیٹ ریڈ آف کرپٹ پالیٹیشینز، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اپنا پسندیدہ بندہ ہمیں عطا فرمائے جو اس ملک کی باغ ڈور کو اپنے سنبھالے اور ہمیں ویسا پاکستان عطا فرمائے جس پاکستان کا ہمارے آباء و اجداد نے خواب دیکھا تھا، اور کتنے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے آپ کے کتنے بزرگوں نے ہجرت فرمائی، اور یہ ہجرت اسلام کی خاطر ہجرت ہوئی تھی، یہ پاکستان کی خاطر نہیں تھی کہ ہم جیسے جی ہجرت کی جاتی ہے نا کہ ایک کافروں کی جگہ سے ایک مسلمانوں کی جگہ پہ، تو یہ ہجرت اسلام کی ہجرت تھی، اس کا صلہ ہمارے آباء و اجداد کو کیا کیا ملا ہوگا، جنہوں نے اپنی جانیں بھی دیں کہ ہم ایک پاک ملک میں جا کے رہیں گے جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہوا کیا کہ اس ملک میں اب یہ جناب جی
آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں ہی ہیں ساری، جو آ کے اس طریقے سے ڈانس میوزک، اور جناب اب ہم انڈیا سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں ڈانس میوزک اور فحاشت میں، اور ایسے ایسے لباس کے، یقین کیجئے کہ شریف بندہ اگر مومن بندہ ہو تو ایسا لباس دے کے اپنی آنکھیں نیچے کر لے اور استغفر اللہ ہی پڑھتا رہ جائے۔ ایسے ایسے لباس ہماری بہنوں کے اور ہماری بیٹیوں کے ہی ایسے ہیں، تو کون ہے جو ان کو بتائے کہ یہ پاکستان کس کے لیے بنایا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، آپ جس ملک میں رہ رہی ہو اس کی بنیاد کس بات پر تھی، اور آپ لوگ کر کیا رہی ہو، یہ کون بتائے۔ شمیم ڈار کہہ رہی ہیں جی کہ اللہ کریم آپ سب بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اپنی حافظ و ناصر ہو جی، آمین یا رب العالمین۔ ان کا ایک اور بھی میسیج ہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہاں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے ہے جی ایک میسیج نبیلہ شبیر کا، جی اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیں، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ سعدیہ ہمایوں سبحان اللہ، والدہ سعدیہ ہمایوں جی انشاءاللہ آمین۔ نوازش آپ کی اجازت، میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، جزاک اللہ خیر شمیم ڈار میری بہن، بہت شکریہ۔ جو شمیم ڈار کہہ رہی ہیں جی کہ 21 بار سورہ فاتحہ فجر کے، اور ایک تسبیح میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ بھی سارا پڑھ سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور۔ آگے میسیج ہے جی شاکر قاضی صاحب کا، انکل 50 سال ہو گئے اور کتنی دیر کس چیز کو 50 سال ہو گئے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی سلام بھائی صاحب، وعلیکم السلام جی۔ مون آصف کہہ رہی ہیں جی کہ میرے بیٹے حیدر کے لیے جی دعا کر دیجیے، آمین انشاءاللہ آمین۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو جو جزائے خیر عطا فرمائے، ساری آپ کی امیدوں میں آپ کا بیٹا اترے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ سید عدنان حیدر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی واٹس ایپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آسمی روف کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا سسٹر کو اللہ خیریت سے رکھے، سسٹر سے دعا کروانی تھی کہ مجھے زندگی کے اچھے ساتھی مل جائے اور میری لائف خوشی اور سکون والی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کرے کہ سب کی سب زندگیاں جو ہیں سب کی خوشیوں سے ہی گزریں، کامیابیوں سے گزرے، اور اللہ کے ذکر اذکار نمازوں میں، روزوں میں، اور اللہ کی یاد میں، اور اللہ کے خوف میں، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور ہر اس سارے عمل میں گزرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے مزید بھی آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئیں گے، سوال و جواب اور آپ لوگوں کے کامنٹس کی بیس پہ، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔